اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پروگرام منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام قسط نمبر 11 کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو مصادر اہل سنت سے ان احادیث کے متعلق ہے جن میں امام مہدی علیہ السلام کے مختلف اوصاف اور ان کی حکومت عدل کا وسیع پیمانے پہ تذکرہ موجود ہے۔ قسط نمبر 10 میں ہم نے مصادر اہل سنت سے ان احادیث کو ذکر کیا تھا جن سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام مہدی علیہ السلام کے درمیان شباہت ظاہر ہوتی تھی کہ کن کن باتوں میں اور کن کن چیزوں میں امام مہدی علیہ السلام اور ختمی مرتبت مشابہت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے، اسی طریقے سے امام زمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا نام بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی طرح ہے، اور اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہم نے قسط نمبر 10 میں گفتگو کی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مصادر اہل سنت میں باقی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی احادیث ہیں جن سے امام مہدی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان شباہت کا تذکرہ موجود ہے۔ عقد الدرر صفحہ نمبر 32 اور تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 377 پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت درج ہے، یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی، آخری زمانے میں میری نسل سے ایک شخص ظہور کرے گا، اسمہ کاسمی، جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، وَكُنِّيَّتُهُ كَكُنِّيَّتِي، اور امام مہدی علیہ السلام کی کنیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کی طرح ہوگی۔ جس طرح پیغمبر اکرم کی کنیت ابو القاسم ہے، اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کی کنیت بھی ابو القاسم ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شباہت کی جو امام مہدی علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پائی جاتی ہے اور مصادر اہل سنت میں باکثرت یہ موجود ہے، وہ یہ کہ اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی تمام مخلوق میں مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ کس چیز میں مشابہت رکھتے ہیں؟ اپنے اخلاق اور کردار میں اور اپنے شکل و شمائل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اور گزشتہ اقساط میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے جسمانی اوصاف کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کر چکے ہیں۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام مہدی علیہ السلام کے درمیان مشابہت کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سنتہ سنتی، کہ امام مہدی علیہ السلام کی سنت اور اس کا طور طریقہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طور طریقے کے عین مطابق ہوگا۔ اسی طریقے سے مختلف روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ شمائلہ شمائلی، کہ امام مہدی علیہ السلام کی شکل و شمائل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و شمائل کی طرح ہے۔ یہ وہ روایات ہیں مصادر اہل سنت سے کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کا وسیع پیمانے پہ تذکرہ موجود ہے، کہ جسے ہم نے مختلف عناوین کے تحت ذکر کیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ متعدد دیگر عناوین ہیں کہ جو مصادر اہل سنت میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق موجود ہیں۔ وہ روایات، ہم ان روایات کو سب کو بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ایک روایات کا تذکرہ اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ حاکم نے
اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 211 میں ایک روایت درج کی ہے، اور اس روایت کو اس نے صحیح السند روایت قرار دیا ہے۔ یہ حاکم لکھتا ہے کہ نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، کہ ہم عبد المطلب کی اولاد، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ہم 7 ہستیاں عبد المطلب کی اولاد سے اہل جنت کے سردار ہیں، اور پھر ان کے نام لیے، کہا انا، میں محمد تمام اہل جنت کا سردار ہوں، علی جناب امیر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اہل جنت کے سردار ہیں، اسی طریقے سے جعفر، حسن، حسین، اور آخر میں امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ ان 7 افراد میں سے ہیں، یا ان افراد میں سے ہیں کہ جو اہل جنت کے سردار ہیں۔ اس معنی میں جو روایات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمارے مصادر میں بھی اس قسم کی متعدد روایات موجود ہیں کہ جس میں امام مہدی اور اہل بیت علیہ السلام کی سرداری پوری کائنات کے اوپر واضح ہوتی ہے۔ بطور مثال ہم ایک روایت اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جسے ہمارے مصادر میں سے امالی شیخ صدوق اور بحار الانوار اور دیگر مصادر احادیث میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لما عرج بی الی سماء السابعہ، کہ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا اور میں 7ویں آسمان کے اوپر پہنچا، وَمِنْهَا إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا، اور 7ویں آسمان سے پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، وَمِنَ السِّدْرَةِ إِلَى حُجُبِ النُّور، اور سدرۃ المنتہا سے پھر نور کے جو حجابات تھے ان کی طرف مجھے لے جایا گیا۔ نادانی ربی یا محمد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے یہ ندا دی کہ اے محمد، انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، وَأَنَا رَبُّكَ، اور میں تیرا پروردگار ہوں، فَلِي فَخْضَعْ، فقط تو اپنا خضوع اور خشوع میرے سامنے ظاہر کر، فقط میرے سامنے تو متواضع رہے، وَإِيَّايَ فَاعْبُدْ، اور فقط میری ہی عبادت کر، وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، اور فقط میرے اوپر ہی اپنا توکل اور بھروسہ رکھ، وَبِي فَثِقْ، اور میرے اوپر ہی بھروسہ اور مجھے ہی اپنا قابل اعتماد بنا، فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ بِكَ عَبْدًا وَحَبِيبًا وَرَسُولًا وَنَبِيًّا، اور میں رب اس بات کے اوپر راضی ہوں کہ میں نے تمہیں اپنا بندہ، اپنا حبیب، اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، وَبِأَخِيكَ عَلِيٍّ خَلِيفَةً وَبَابًا، اور میں رب اس بات کے اوپر راضی ہوں کہ تیرے بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنا خلیفہ اور اپنے علم تک یا مجھ تک پہنچنے کا دروازہ قرار دیا ہے، فَهُوَ حُجَّتِي عَلَى عِبَادِي، علی ابن ابی طالب میرے بعد میری مخلوق کے اوپر حجت ہیں، وَإِمَامٌ لِخَلْقِي، اور میری مخلوق کا پیشوا اور امام ہے، بِهِ يُعْرَفُ أَوْلِيَائِي مِنْ أَعْدَائِي، علی ابن ابی طالب میرے دشمنوں کے درمیان پہچان ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کے وجود سے ہی پہچانا جائے گا کہ کون اللہ کا دشمن ہے اور کون اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست ہے، وَبِهِ يُمَيَّزُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ مِنْ حِزْبِي، اور علی ابن ابی طالب کی وجود اقدس سے شیطان کا گروہ اللہ کے اور رحمان کے گروہ سے جدا اور ممیز ہو جائے گا اور اسے تمیز مل جائے گی، وَبِهِ يُقَامُ دِينِي، اور علی ابن ابی طالب کے وجود سے میرا دین محکم اور مستحکم ہوگا، وَتُحْفَظُ حَدُودِي، اور علی ابن ابی طالب کے وجود سے میری حدود محفوظ ہوں گی، وَتُنَفَّذُ أَحْكَامِي، اور میرے احکام اس پوری کائنات میں نافذ ہوں گے۔ پھر فرمایا وَبِكَ وَبِهِ وَبِالْآئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ ارحم عبادی و امائی، خداوند عالم کی ذات نے فرمایا کہ اے محمد، تیرے وجود کی برکت سے اور امیر المومنین کے وجود کی برکت سے اور ان کی نسل سے باقی آئمہ کے وجود کی برکت سے میں اپنے بندوں اور اپنی کنیزوں کے اوپر
رحم کروں گا، وَبِالْقَائِمِ مِنْكُمْ أَعْمُرُ أَرْضِي، اور تیری نسل سے یعنی پیغمبر اکرم اور امیر المومنین کی نسل سے آخری زمانے میں جو قائم آل محمد ظاہر ہوگا اس سے میں اس زمین کو آباد کروں گا۔ پھر فرمایا کیسے آباد کروں گا؟ بِتَصْحِیحِ، اپنی تسبیح کے ساتھ، اپنی تحلیل کے ساتھ، وَتَقْدِیسِ وَتَکْبِیرِ وَتَجْمِیدِ، اور اپنی تقدیس، اپنی بزرگی اور اپنے تکبیر کے ذریعے سے میں اس زمین کو امام مہدی کے وجود کی برکت سے زندہ کروں گا۔ وَبِهِ أُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ أَعْدَائِي، اور امام زمانہ امام مہدی کے وجود کی برکت سے میں زمین کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا۔ وَأُورِثُهَا أَوْلِيَائِي، اور اس زمین پہ اپنے اولیاء اور اپنے بندوں کو تسلط دوں گا۔ وَبِهِ أَجْعَلُ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي سُفْلَىٰ وَكَلِمَتِيَ الْعُلْيَا، اور جنہوں نے میرا انکار کیا میں انہیں شکست دینا چاہتا ہوں امام مہدی صلوات اللہ وسلام علیہ کے وجود کی برکت سے، اور اپنے دین اور اپنے کلمہ حق کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ وَبِهِ أُحْيِي عِبَادِي وَبِلَادِي بِعِلْمِي، اور میں اپنی سرزمین کو امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرزند امام مہدی کے ذریعے زندہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے اپنے علم کے ذریعے اس زمین کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَهُ أُظْهِرُ الْكُنُوزَ وَالذَّخَائِرَ بِمَشِيَّتِي، اور میں اپنے مشیت اور ارادے سے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں اپنی زمین کے تمام پوشیدہ خزانوں کو ظاہر کر دوں گا۔ وَإِيَّاهُ أُظْهِرُ عَلَى الْأَسْرَارِ وَالضَّمَائِرِ بِإِرَادَتِي، اور میں اپنے ارادے کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کو اپنے راز و اسرار کے اوپر مطلع کروں گا۔ وَأُمِدُّهُ بِمَلَائِكَتِي لِتُؤَيِّدَهُ عَلَى إِنفَاذِ أَمْرِي وَإِعْلَانِ دِینِی، اور میں اپنے ملائکہ کے ذریعے امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو ایسی تائید دوں گا، ان کی اتنی تائید کروں گا کہ جس سے وہ میرے دین کے کلمے کا اعلان کریں گے اور پوری کائنات میں اس کو نافذ کریں گے۔ ذَلِكَ وَلِيِّ حَقًّا، کہ امام مہدی بے شک میرے ولی برحق ہیں۔ وَمَہْدِيُّ عِبَادِي صِدْقًا، اور میرے بندوں میں سے حقیقی مہدی برحق ہیں امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ وہ ایک روایت ہے کہ جو ہمارے مصادر میں موجود ہے، اور جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ امالی کے اندر یہ روایت موجود ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے اس مقام کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے دیگر مصادر جیسے کہ کافی یا بحار یا منتخب الاثر کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن سے امام مہدی علیہ السلام کا نمایاں مقام انسان کے سامنے آتا ہے۔ امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی ذات یوم، کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، وہو مستبشر یضحک سرورا، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور سے مسکرا رہے تھے۔ فقال لہ الناس، جب لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرور اور مسرت کی حالت میں دیکھا تو کہا اضحک اللہ سنک، کہ آپ یوں ہی مسکراتے رہیں یا رسول اللہ، وزادک سرورا، اور آپ کے سرور اور آپ کے مسرت میں اضافہ ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ لیس من یوم ولا لیلۃ الا ولی فیہا تحفۃ من اللہ، کہ کوئی دن یا کوئی رات ایسا میرے اوپر نہیں گزرا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مجھے ایک تحفہ ملتا ہے۔ الا وان ربی اتحفنی فی یومی ھذا بتحفۃ لم یتحفنی بمثلہا فیما مضی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج میرے رب نے جو مجھے تحفہ دیا ہے اس سے پہلے مجھے میرے رب نے اس قسم کا تحفہ نہیں دیا۔ پھر پیغمبر اکرم نے عرض کیا وہ تحفہ کون سا ہے؟ فرمایا ان جبرائیل آتانی فاقرأنی من ربی، کہ جبریل امین میرے پاس آیا اور مجھے اپنے رب کا پیغام سنایا اور میرے اوپر سلام بھیجا۔ فاقرأنی من ربی السلام
اور اپنے رب کی طرف سے مجھے سلام بھیجا۔ وقال یا محمد، اور کہا کہ اے محمد، ان اللہ اختار من بنی ہاشم سبع، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی ہاشم سے 7 شخصیات کو اختیار کیا ہے۔ لم یخلق مثلہم فی من مضی، ان جیسا اللہ نے گزشتہ مخلوق میں سے کسی کو بھی خلق نہیں کیا۔ ولا یخلق مثلہم فی من بقی، اور رہتی دنیا تک ان جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی خلق نہیں کرے گا۔ پھر ان 7 کے نام لیے، کہا انت یا رسول اللہ سید النبیین، اے رسول خدا آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ وعلی بن ابی طالب وصیک سید الوصیین، اور آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب تمام اوصیاء کے سید و سردار ہیں۔ والحسن والحسین سبطاک سید الاسباط، اور آپ کے 2 نواسے حسن و حسین اس کائنات کے تمام افراد کے سید و سردار ہیں۔ وحمزۃ عمک سید الشہداء، اور آپ کے چچا جناب حمزہ تمام شہداء کے سردار ہیں۔ وجعفر ابن عمک الطیار فی الجنہ یطیر مع الملائکۃ حیث یشاء، اور آپ کے چچا زاد جعفر جنہیں طیار کا لقب دیا گیا کہ وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ اپنے پروں کے ذریعے پرواز کرتے ہیں اور جہاں بھی جانا چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ الْقَائِمْ يُصَلِّي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمْ خَلْفَهُ اِذَا أَهْبَطَ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور تمہیں میں سے قائم مہدی برحق ہوں گے کہ جب جناب عیسیٰ زمین پہ اتریں گے تو جناب عیسیٰ امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ مہدی کون ہوگا؟ کہا من ذریت علی و فاطمہ من ولد الحسین، امام حسین علیہ السلام کی نسل سے امیر المومنین اور جناب فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم کی اولاد میں سے وہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہماری اور برادران اہل سنت کی دیگر روایات کا جائزہ لیا جائے تو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق مصادر اہل سنت جیسے کہ ینابیع المودہ ہے یا عقد الدرر ہے، وہاں پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ المہدی طاؤوس اہل الجنہ، کہ جناب مہدی طاؤوس اہل الجنہ ہیں، یعنی جنت کی مور ہیں، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کی خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اگر برادران اہل سنت کی کتابوں کا مزید جائزہ لیا جائے تو کچھ روایات جن کے الفاظ میں آپس میں تھوڑا اختلاف موجود ہے لیکن ہر روایت ایک دقیق معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یخرج المہدی علی رأسہ غمامۃ، کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو ان کے سر پہ ایک بادل کا ٹکڑا ہوگا، وفیہا مناد ینادی، اور ان میں اس بادل کے ٹکڑے میں ایک منادی ہوگا جو یہ ندا دے رہا ہوگا ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوا، کہ یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے اور پس تم اس کی ابتداء کرو۔ اسی قسم کی روایت جو ہے وہ، البتہ اس روایت کو عقد الدرر اور طبرانی، اربعون ابی نعیم اور دیگر کتب میں موجود ہے یہ روایت۔ اسی قسم کی روایت دیگر الفاظ کے ساتھ یوں نقل ہوئی ہے کہ یخرج المہدی وعلی رأسہ ملک ینادی، کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو ان کے سر پہ ایک فرشتہ ہوگا جو یہ ندا دے رہا ہوگا ان ھذا المہدی فاتبعوا، کہ یہ مہدی ہیں تم اس کی اتباع کرو۔ اسی معنی کی ایک تیسری روایت میں کچھ الفاظ یوں ہیں کہ یظہر فی آخر الزمان علی رأسہ غمامۃ تظلہ من الشمس، کہ امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے اور ان کے سر پہ ایک بادل کا ٹکڑا ہوگا جو سورج کی تپش اور حرارت سے انہیں بچا رہا ہوگا، ان کے اوپر سایہ کیا ہوگا۔ تدور معہ حیث ما دار، اور وہ بادل کا ٹکڑا اس طرف پھرتا چلا جائے گا جہاں پہ امام مہدی علیہ السلام کی نقل و حرکت ہوگی۔ تنادی بصوت فصیح، اور وہ بادل کا ٹکڑا یہ آواز دے رہا ہوگا فصیح و عربی زبان میں یہ کہہ رہا ہوگا ھذا المہدی، یہ امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں۔
اس کے علاوہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ان روایات کا جائزہ لیا جائے جو برادران اہل سنت کے مصادر میں موجود ہیں، تو اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مع المہدی رایت رسول اللہ المغلبہ، امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں جو لشکر ہوگا، اس کے پاس جو پرچم ہوگا، جو علم ہوگا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم ہوگا، جس کا ایک وصف یہ ہوگا کہ اسے پوری کائنات کے اوپر غلبہ دیا جائے گا۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ لیتنی ادرکتہ ولو اجدا، کاش کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور میں امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کو درک کر لیتا، اور ہر امام نے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کو درک کرنے کی خواہش کی ہے۔ اسی طریقے سے مصادر شیعہ میں یہ تفصیل تک موجود ہے کہ امام علیہ السلام کا جو پرچم ہوگا اس کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی ہوگی، یکون فی رایت المہدی، امام مہدی علیہ السلام کے پرچم پہ لکھا ہوا ہوگا اسمعوا و اطیعوا، کہ امام مہدی علیہ السلام کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ وہ احادیث کا ایک گلدستہ تھا کہ جو برادران اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، اور ان ہزاروں روایات میں سے ہم نے مختلف عناوین کے تحت چند روایات کو اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے انصار اور ان کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سلامت قلبك من الهم جروحك تبسم ألمنا ويانا تتألم شوية بحالتك ارحم سلامت 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 قلبك